مصنف رحمہ اللہ کے حالات۔ نام اور نسب۔ آپ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی القرشی البغدادی ہیں اور ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ 510 ہجری میں بغداد کی ذیلی اور ماتحت تحصیل درب حبیب میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تعلم۔ امام صاحب نے ایک خوشگوار علمی ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی۔ جب آپ کے والد بزرگوار فوت ہوئے اس وقت آپ کا تیسرا علمی سال تھا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی کی آغوش اور دامن میں پرورش پائی، جنہوں نے آپ کو اپنی پوری توجہ اور نگہداشت عنایت فرمائی، جس کے باعث آپ اپنے ساتھیوں اور دوستوں میں مقدم اور فائق رہے۔ یہی وہ محترمہ پھوپھی صاحبہ ہیں جو آپ کو مسجد کے امام ابو الفضل محمد بن ناصر کی خدمت میں لے آئیں۔ انہوں نے انتہائی نگہداشت فرمائی اور آپ کو حدیث کی تعلیم دی۔ آپ نے سرمایے اور مال و دولت کی فراوانی میں پرورش پائی، جس طرح کہ آپ نے خود اپنے متعلق فرمایا ہے۔ البتہ آپ نے بعد ازاں تحصیل علم کے دوران بہت سی تکالیف اور مصائب برداشت کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی ذات کے متعلق لکھا، میں اپنے بچپن میں سوکھی روٹیاں ساتھ لے کر طلب حدیث میں نکل جایا کرتا تھا اور نہر عیسیٰ کے کنارے بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ میں ان سوکھی روٹیوں کو صرف اور صرف پانی کے ہمراہ ہی کھا سکتا تھا۔ میں ایک لقمہ کھا کر پانی پیتا تھا، جبکہ میری چشم ہمت تحصیل علم کی لذت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ آپ کے بہت سے اساتذہ اور شیوخ ہیں، حتیٰ کہ جب آپ نے بذات خود اپنے شیوخ کے متعلق لکھا تو اس میں آپ نے 90 کے قریب اپنے اساتذہ اور شیوخ کا ذکر کیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ ابن ناصر مجھے صغر سنی ہی میں اپنے ہمراہ بڑے بڑے بزرگ اساتذہ کی خدمت میں لے جاتے اور عالی اسناد اور اعلیٰ باتیں سناتے، اور پھر میری سماعت کردہ سب باتوں کو بقلم خود تحریر کرتے۔ پھر آپ نے ان اساتذہ سے میرے لیے اجازت نامے بھی حاصل کیے۔ جب مجھے بذات خود طلب علم کی حقیقت سمجھ آ گئی تو میں شیوخ میں سے سب سے زیادہ علم والے کے پاس ہی رہتا تھا اور ارباب نقل میں سب سے زیادہ فہم والے کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ ابن جوزی کے طلب علم اور حصول علم میں کمال توجہ دینے کی وجہ سے اور اس دور کے جید علماء کرام سے اخذ علم کی وجہ سے ایسا اچھا اثر پڑا کہ طالب علم آپ سے کچھ لینے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ آپ سے سیراب ہوتے، اپنی علمی پیاس بجھاتے اور آپ سے روایات بھی لیتے تھے۔ ان میں حافظ عبد الغنی مقدسی اور آپ کے نواسے یوسف بن قزاوغلی بن عبداللہ ہیں۔ آپ کی علماء کرام نے بہت تعریف کی ہے اور مورخین نے بھی آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ ابن خلکان رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ اپنے زمانے کے علامہ امام الحدیث اور واعظ بیانی میں اپنی مثال آپ تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کی تعریف میں یوں ذکر کیا ہے، آپ تفسیر، واعظ اور تاریخ میں نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے تھے اور آپ کو حدیث مبارکہ کے متون پر واقفیت تامہ حاصل تھی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ واعظ و تقریر کے باعث اتنے شہرت یافتہ ہوئے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول ابن جوزی رحمہ اللہ فن واعظ و تقریر میں اس کمال کو پہنچے تھے جہاں تک کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکا، بلکہ آپ کے اس بلند مرتبے تک آپ کے انداز خاص میں، آپ کے طرز میں، آپ کی فصاحت و بلاغت میں، آپ کی شیرینی اور حلاوت میں، آپ کی قافیہ بندی میں، آپ کی مرصع کلامی میں، آپ کے وعظ کی تاثیر نفوس میں اور آپ کے معانی بدیعہ کی گہرائی میں پہنچنا بھی مشکل ہے۔ آپ مختصر سے الفاظ میں انتہائی دور کی چیزوں کو ایسے آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے جیسے انہیں حواس سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھانے اور ادراک کروانے میں بڑے ماہر تھے۔ آپ چند لفظوں میں کثرت معانی کو جمع فرما دیتے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ البتہ آپ اسماء اللہ و صفاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور صفات عالی کے اس بات میں قدر مضطرب تھے، جس طرح کہ ابن رجب نے الذیل علی طبقات الحنابلہ میں لکھا ہے۔ اس ضمن میں علماء کرام نے آپ پر سخت تنقید کی ہے، آپ کے فعل کو ناپسند کیا ہے، آپ تعویل کے معاملے اور قضیے میں مضطرب ہی رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں اپنے وافر علم اور کثرت معلومات کے باوصف متکلمین کے شبہات کو حل کرنے اور دور کرنے میں باخبر نہ تھے۔
اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، کاش کہ آپ تاویل میں نہ پڑھتے اور نہ اپنے امام کی مخالفت کرتے۔ انشاءاللہ کتاب کے اخیر میں ایک تعلیقہ یعنی وضاحتی بیان آئے گا، جس میں مصنف کے اسماء و صفات کے متعلق موقف کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اور آپ سے درگزر فرمائے۔ آپ کی مؤلفات اور تصنیفات کی تعداد تقریباً 500 ہیں۔ استاذ عبدالحمید اللوجی نے ایک علیحدہ کتاب میں انہیں تلاش کر کے شمار کر دیا ہے، جو کہ 1965 کے دوران بغداد سے زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ آپ کی تصنیفات میں سے 50 سے زائد کتابیں مطبوع ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: نواسخ القرآن، زاد المسیر فی علم التفسیر، ذم الہوی، تلقیح فہوم اہل الاثر، صفۃ الصفوہ، سید الخاطر، القصاص والمذکورون، المصباح المضی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، الموضوعات، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، نزہۃ الاعین النواظر فی علم الوجوہ والنظائر وغیرہ۔ آپ بغداد میں 12 رمضان 97 ہجری جمعہ کی رات 597 ہجری جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان فوت ہوئے اور امام احمد بن حنبل کے مدفن کے قریب ہی دفن ہوئے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل کچھ دیر قبل یہ اشعار پڑھے تھے: یا کثیر العفو امن کثر الذنب لدیہ، جاءک المذنب یرجو الصفح عن جرم یدیہ، انا ضیف وجزاء الضیف احسان الیہ۔ اے وہ ذات جو ایسے آدمی کو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے جس کے گناہ بکثرت ہو چکے ہیں، تیرے حضور ایسا گناہگار آ رہا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے جرائم کی معافی مل جانے کا امیدوار ہے۔ میں مہمان ہوں اور مہمان کا صلہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر وسیع رحمت فرمائے، آپ سے درگزر کرے اور آپ کو بخشش سے سرفراز فرمائے، آمین۔ آپ کے حالات کے لیے مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ نیچے کچھ کتابیں دی ہوئی ہیں، ان کے نام دیے ہوئے ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔